بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں خالد میو، دعوت فکر آخرت میں۔ آج ہم بات کریں گے مسلمانوں کے زوال کے اسباب۔ ویسے تو بہت سارے اسباب ہیں، مگر جو سب سے بڑا سبب ہے اور جس کی وجہ سے پورے کا پورا شیرازہ بکھر گیا، دائرہ اسلام کے اندر بہت سے دائرے بن گئے۔ چہ جائے کہ مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہوتے، مسلمانوں نے خود دائرے کے اندر دائرے بنا لیے اور کچھ تو دائروں سے ہی نکل گئے۔ تو یہ بہت ہی ایک خطرناک قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ جتنا نقصان مسلمانوں نے دین اسلام میں خود اپنے ہاتھوں سے پہنچایا، اتنا نقصان اسلام دشمن قوتوں نے نہیں پہنچایا۔ یہ بالکل ایک حقیقت ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں خلفائے راشدین کے جو اختلاف تھے وہ سیاسی تھے، ریاست کے تھے، خلافت کے تھے۔ دین اسلام میں اختلاف نہیں تھے۔ اس کے بعد ائمہ کرام کے اختلاف تھے، لیکن وہ اس اختلافات جو تھے وہ شدت والے نہیں تھے، وہ فقہ کے تھے، فقہی تھے۔ اس کی آپ کو میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، اس سے آپ کو جو ائمہ کرام کے اختلاف ہیں وہ جلدی سمجھ میں آ جائیں گے۔ بنو قریظہ کو نکالنا تھا ان کے علاقے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر بھیجا اور ہدایت یہ فرمائی کہ یہ لشکر عصر وہاں پڑھے، اس جگہ پہ وہاں جا کے عصر پڑھے۔ اب قافلہ چل پڑا، لیکن عصر کا وقت ہو گیا اور ابھی مقام نہیں آیا۔ وہاں اختلاف ہو گیا صحابہ میں، لشکر میں۔ ایک نے کہا کہ ہمیں چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ عصر وہاں پڑھنی ہے، ہم وہیں پڑھیں گے چاہے قضا ہو جائے۔ ایک نے کہا کہ نہیں، اللہ پاک کا حکم ہے کہ وقت پر نماز ادا کی جائے، فرض نماز ہے۔ بہرحال کچھ نے وہاں ادا کر لی اور کچھ نے قضا جا کے ادا کی۔ اب یہ جب اختلاف تو تھا، اب ہمارے اس دور میں ہوتا تو ہم نے تو کفر کے فتوے ٹھوک دینے تھے، لیکن جب آئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش ہوا تو آپ دونوں سے خوش ہو گئے کہ جنہوں نے بعین ہی میرے الفاظ پہ عمل کیا وہ بھی ٹھیک ہیں، اور جنہوں نے وقت کو پہچان کے کیا یا اللہ کے حکم کو مانا وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کے اختلافات تھے ان میں ائمہ کرام میں، کوئی خطرناک کیفیت والے نہیں تھے۔ اب آ جائیں 14ویں اور 15ویں صدی میں، ماشاءاللہ یہاں پر اس قسم کے جناب فرقے بن گئے، تفرقے میں آگے اتنے دائروں کے اندر دائرے بن گئے کہ ہم نے اپنے جو فرقے تھے وہ علاقوں کے نام سے رکھ لیے کسی نے، جیسے ہندوستان کے دارالعلوم دیوبند اور بریلوی، یہ تو وہاں کے نام ہیں۔ تو پھر اس کے اندر بھی اور دائرے بن گئے۔ اب 4 بڑے فرقے ہمارے اندر بڑے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور اہل تشیع، یہ بڑے 4 ہو گئے۔ اور ان کے اندر اتنی شدت آ گئی کہ ایک کہنے لگے کہ یہ مشرک ہیں، اور وہ کہنے لگے کہ یہ گستاخ رسول ہیں، ایک کہنے لگے کہ یہ کافر ہیں، دوسرے کہنے لگے کہ جناب یہ غیر مقلد ہیں، کسی امام کو نہیں مانتے۔ یعنی ان اختلافات کے اندر اتنی شدت آ گئی کہ وہ تشدد میں تبدیل ہو گئی، جو کہ ایک خطرناک صورتحال تھی۔ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کفر کے فتوے بانٹنے شروع کر دیے۔
ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا، گستاخ رسول کہنا شروع کر دیا۔ اس کی ایک اور آپ کو وہ دوں حقیقت، مثال تو نہیں ہے، کہ اب حالت یہاں تک آ گئی ہے کہ مسجدوں کے سامنے دروازے پہ آ کے آپ پہچان سکتے ہیں، میں تو پہچان لیتا ہوں کہ یہ مسجد دیوبندی کی ہے، بریلوی کی ہے، اہل حدیث کی ہے، اہل تشیع کی ہے۔ وہ شناخت، مسجدیں شناخت بنا دی، اللہ کے گھر ہی شناخت بنا دی ہے فرقوں میں۔ اور آگے آ جائیں، اب شکل سے اور لباس سے، چہرے سے اور لباس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ اہل تشیع ہے، یہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، تبلیغی ہے، اہل حدیث ہے۔ اب یہ پہچان ہونی شروع ہو گئی ہے، اور یہ بڑے عرصے سے ہو رہی ہے، ابھی نہیں ہوئی۔ اس نے ہمیں دین سے بہت دور کر دیا۔ غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں آنا چاہیے تھا، لیکن ہماری حالت کو دیکھ کے ہمارے اپنے ہی دائرے سے نکلنے شروع ہو گئے۔ اس پہ میں نے چند مصرے بنائے ہیں۔ کیا عجب ہے کہ مسلمانوں میں گروہ بندی ہے، کیا عجب ہے کہ مسلمانوں میں گروہ بندی ہے۔ اہل سنت میں ایک بریلوی اور ایک دیوبندی ہے، اہل حدیث، اہل تشیع، یہ سب علمبردار ہیں اسلام کے۔ مسلمان تقسیم در تقسیم سے نہ رہے کام کے، فقط رہے نام کے۔ کاش ظاہر کرتے دین میں اللہ اور نبی کی شان کو، ظاہر کیا فرقہ بندی میں ہندوستان کی پہچان کو۔ ہم نے بدل ڈالے بہت سارے فرنگی کے نام و نشان کو، مگر ہم مذہب سے ہٹا نہ سکے ہندوستان کی پہچان کو۔ کاش رکھتے نام دین اسلام کی شان اور پہچان کو، یا رکھتے توحید کو، نبی کی شان کو، یا پھر قرآن کو۔ یہ تفرقہ بازی ظاہر کرتی رہے گی فرقوں کی پہچان کو۔ کس طرح تقسیم کیا ناموں کی پہچان نے تقسیم مسلمان کو۔ آخری مصرع ہے، یہود اور ہنود میں تو تقسیم رہی اپنے مفادات کی، یہود و ہنود میں تو تقسیم رہی اپنے مفادات کی، اور ہماری جو تقسیم ہے وہ حسد اور تضادات کی۔